بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں زمین زاد اور میں ہوں رضوان جلال. ناظرین, میرے ساتھ جو پرسنالٹی بیٹھی ہیں یہ ایک ورسٹائل ایکٹر ہیں, ورسٹائل اینکر ہیں. اور ناظرین, یہ جو ایک وہ ایکٹنگ والی جو بھٹی ہوتی ہے جس سے لوگ سیکھ کے گزرتے ہیں, یہ اس بھٹی سے انہوں نے وہ جو آگ کا دریا ہے وہ انہوں نے پار کیا اور پھر یہ آگے آئی. آج کل کے جو راتوں رات جو ایکٹر بن جاتے ہیں, اینکر بن جاتے ہیں, یہ وہ نہیں ہے. انہوں نے بہت سارے ڈراموں میں اپنے اداکاری کے جوہر دکھائے اور اپنے آپ کو منوایا اس مقام تک پہنچنے پہ. جی, میرے ساتھ موجود ہے جویریہ. کیسی ہیں جویریہ؟ السلام علیکم جی, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو بہت مبارک ہو, آپ کا نیا شو شروع ہو چکا ہے یوٹیوب پہ, اور میں سب سے کہوں گی کہ ضرور سبسکرائب کریں, فالو کریں اور دیکھتے رہیں ان کا شو, کیونکہ بہت مزے کا ہوتا ہے. میں نے آپ کے کچھ انٹرویوز دیکھے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جویریہ. جویریہ, مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایکٹر نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ بڑا مشکل سوال ہے. ایکٹر نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ لائر ہوتی شاید میں. اچھا, مجھے بولنے کا بڑا شوق ہے, تو شاید میں لائر ہوتی, اور مے بی اے گڈ ہاؤس وائف شاید. اچھا, آپ ایکٹر بائی چوائس ہیں یا بائی چانس ہیں؟ بائی چوائس اور چانس دونوں تھے. اچھا, کیونکہ ایک شو تھا ایکسپریس چیلنج, وہ دیکھنے کے لیے گئی اور وہاں آڈیشنز میں سلیکٹ ہو گئی, اور ویسے مجھے ایکٹر بننے کا ہمیشہ سے شوق. اچھا شوق تھا. اچھا جویریہ, مجھے ایک بات بتائیں, آج کل ہمارے ڈراموں کے اوپر تنقید بہت ہو رہی ہے کہ ہماری کہانیوں کو کیا ہو گیا ہے, ساس بہو کے پیچھے ہے, بہنوئی سالہ آگے پیچھے, یہ افیئرز والے, اس کی کیا وجہ؟ آپ نے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کرٹیسزم, ارطغرل غازی کے بعد جو ہے نا وہ, یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہم کیا ٹاپک ہمارے پاس کم ہو گیا یا ہم سوسائٹی کا اصل جو ٹرو پکچر ہے وہ دکھا رہے ہیں؟ یہ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ ٹرو پکچر ہے جو ہم دکھا رہے ہیں, کیونکہ آپ کے اور ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا. ہم لوگ نارمل فیملیز سے بلانگ کرتے ہیں جس کو سفید پوش کہا جاتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ رکھ رکھاؤ ہے اور بہت تمیز اور تہذیب کے ساتھ زندگیاں گزرتی ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید رائٹرز کی کمی اور ان کا بہت زیادہ ایکسپوجر نہ ہونے کی وجہ سے وہ شاید ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. کبھی کبھی کوئی ایک چیز ہٹ ہو جاتی ہے اور پھر لوگ اسی پیٹرن پہ چل پڑتے ہیں. تو ابھی آپ دیکھیں ارطغرل آیا ہے تو ارطغرل کی جیسی 500 چیزیں بننا شروع ہو جائیں گی, اور قریب بھی ہو جائیں گی, اشتہار بھی بن جائیں گے, تو اس کے ہوڈنگز بھی لگ جائیں, ہر چیز اس کے حساب سے شروع ہو جائے گی. سو آئی تھنک ہم فالوورز ہیں نہ کہ کریٹرز. وی نیڈ ٹو بی اے کریٹر ناٹ دا فالوور. اچھا, ارطغرل غازی کی بات کی. ارطغرل غازی اگر پاکستان میں بنے تو آپ کون سا کریکٹر کرنا چاہیں گی؟ میں نے دیکھا نہیں ہے, مجھے معاف کر. میں نے دیکھا ہی نہیں ہے, میں بالکل نہیں دیکھا, ایک ایپیسوڈ بھی نہیں دیکھا. آئی ایم سوری, میں ارطغرل سے معذرت چاہتی کہ میں نے دیکھا, لیکن آئی تھنک میں نے اس سے کافی بہتر سیزنز دیکھے ہیں دنیا کے. اور سو یو آر ناٹ فین آف ارطغرل غازی؟ ناٹ ایٹ آل. اوکے. اچھا جویریہ, ایک بڑا سیریس کویسچن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بالی ووڈ میں می ٹو کی جو کیمپین ہے وہ بہت زیادہ چل رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی انڈسٹری جو ہے اس میں بھی یہ مسائل ہیں ہراسمنٹ کے, جنسی استحصال کے؟ آئی ایم شیور ہوں گی, لیکن اللہ کا بہت کرم ہے کہ کبھی میں نے فیس نہیں کی, کیونکہ جب میں انڈسٹری میں آئی تو میں 17 سال کی تھی, اور اچھی بات یہ تھی کہ آئی واز میرڈ ایٹ دیٹ ٹائم. میرے ساتھ میرا ہسبینڈ تھا, اور جتنے ڈائریکٹر پروڈیوسرس تھے ان سب نے مجھے بہت بچوں کی طرح ٹریٹ کیا, بہت پیار دیا. پھر جو کو اسٹارس تھے, آل آف دیم ور لائک بیسٹ فرینڈس ٹو می. کبھی مجھ پہ یا میرے ساتھ کبھی کسی نے ہریسمنٹ کی نہ کوشش کی نہ کبھی کیا, تو میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی. میرے لیے انڈسٹری از مائی فیملی مور دین مائی فیملی. میں اتنا اپنی فیملی کے ساتھ نہیں رہتی جتنا میں اس فیملی کے ساتھ رہتی ہوں. ایگزیکٹلی. اچھا یہ بتائیں کہ کیا ہماری شوبز انڈسٹری میں جو لڑکیاں آنا چاہتی ہیں کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں نئے آنے والی لڑکیوں؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں سر, اگر کوئی کپڑا بنتا ہے نا, تو اگر وہ بنائی میں اچھا ہے تو اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. بہت اعلیٰ ہے نا. تو اگر آپ ایک اچھے ایکٹر ہیں اور آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, یو ڈونٹ نیڈ اینی بڈی ایلس اور اینی تھنگ ایلس ٹو ڈو فار دیٹ میٹر. آپ اپنا ہنر پیش کریں, آپ کو کچھ اور پیش کرنے کی ضرورت نہیں.
دیٹس واٹ آئی بلیو. because میرے ساتھ یہی ہوا. میری بیٹی انڈسٹری میں ہے, میری بہن انڈسٹری میں ہے, میری آدھی فیملی انڈسٹری, میری پھپھی ہیں, میری کزنز ہیں, میرا پورا آدھا خاندان میرا انڈسٹری میں ہے. اور اللہ کا بہت کرم ہے کہ کئیوں گھروں کو اس انڈسٹری نے پالا ہے ہمارے, اور کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. سشانت سنگھ انڈیا میں اس کی ڈیتھ ہوئی, اس نے سوسائڈ کیا. اس کی جو گرل فرینڈ ہے ریا چکربورتی, اس سے اب CBI جو ہے وہ تحقیقات بھی کر رہی ہے, انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. اور اس کی ڈیتھ کے بعد سنجے لیلا بنسالی ہو, کرن جوہر ہو, مہیش مان, نیپوٹزم کی آوازیں اٹھنا, تنقید. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی نیپوٹزم ہوتی ہے؟ بہت زیادہ ہے, بالکل ہے. دیکھیں ٹیمز بنی ہوئی ہیں, لوگوں نے اپنے اپنے گڑھ بنائے ہوئے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ نئی آنے والی جو لاٹ ہے اس کو چانس مل رہا ہے, لیکن جو مڈل لاٹ ہے جس کو میں کہتی ہوں کہ ہمارے والے دور کے جو لوگ تھے ان کے لیے تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہے. اس کی 2 ریزنز ہیں جو میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتانا چاہتی ہوں. ایک ریزن یہ ہے کہ ہمارا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے. مجھے ہی دیکھ لیں, مجھے 24 سال ہو گئے انڈسٹری میں, میرا اسکرین ٹائم ہے وہ میں نے انڈسٹری کو دیا ہے. نئے لوگوں کو اپنی جگہ بنانی ہے اس وقت, اور نئے پروڈیوسرس کو یا اولڈ پروڈیوسرس کو وہ اس لاٹ کی ضرورت بھی ہے. آپ کو میں ایک ہی چیز روزانہ دکھاؤں, آپ تنگ آ جائیں گے, آپ کو بھی نیا دیکھنا ہے. سو آڈینس کو بھی نئی چیز چاہیے دیکھنے کے لیے. نیپوٹزم کی جہاں تک بات ہے, اور اسی سے میں کنیکٹ کروں گی کہ کیا ہوتا ہے کہ گروپس بن جاتے ہیں ہمارے یہاں. مثال کے طور پہ ہمایوں سعید کا ایک گروپ ہے, حالانکہ وہ بیچارے کبھی گروپس نہیں کرتے, بٹ میں ایک مثال دے رہی ہوں. ہمایوں کا ایک گروپ ہے, اعجاز اسلم کا ایک گروپ بن گیا, فلانے کا گروپ. اس طرح جو پروڈیوسرز ہیں بڑے, جو ایکٹرز بھی ہیں, ان کے گروپس بن جاتے ہیں, اور ان گروپس میں پھر وہ رہ کر ہی کام کرتے ہیں. جیسے آپ کو ایک بہت بڑی مثال دوں مہرین جبار صاحبہ کی. بریلینٹ ڈائریکٹر ماشاء اللہ سے, مطلب پیپل ڈائی ٹو ورک ود ہر, بٹ شی ہیز ہر اون کمیونٹی ٹو ورک ود. وہ بہت زیادہ الگ سے ایکٹرس کو کاسٹ نہیں کرتی ہیں, بلکہ وہ اپنے ہی جو ان کے 4 پیٹ ایکٹرز ہیں ان کے ساتھ کام کرتی ہیں. سو اس طرح لوگوں نے کمیونٹیز بنائی ہوئی ہیں انڈسٹری میں. تھینک یو ویری مچ جویریہ. آپ نے جویریہ کی باتیں سنی, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. خبروں اور ویڈیوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے میرا چینل زمین ساتھ.